شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع بلقیس ولا اپنی شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس عالیشان بنگلے کی مالکن بلقیس بیگم تھیں، جن کی پارسائی، وزاداری اور اعلیٰ اخلاق کا ڈنکا پورے شہر کے امراء اور اشرافیہ میں بجتا تھا۔ سفید کلف لگی مہنگی کاٹن کی ساڑی، گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار، ہاتھ میں عقیق کی تسبیح اور چہرے پر ایک مصنوعی پرسکون مسکراہٹ، یہ تھا بلقیس بیگم کا وہ روپ جسے دنیا دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ وہ جب بھی کسی فلاحی محفل یا امیر گھرانے کی تقریب میں جاتی تو زبان پر الحمدللہ اور ماشاء اللہ کا ورد رہتا۔ لوگ انہیں ایک ایسی رحم دل اور بااصول بیوہ سمجھتے تھے جنہوں نے اپنے 3 بیٹوں دانش، حارث اور زہیب کی ایسی اعلیٰ تربیت کی تھی کہ تینوں بڑے بزنس مین بن چکے تھے، لیکن اس ملمہ کاری اور شرافت کے لبادے کے پیچھے ایک انتہائی خبیث، لالچی اور مکار عورت چھپی ہوئی تھی۔ بلقیس بیگم کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے ہر رشتہ صرف ایک کاروبار تھا اور وہ ہمیشہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے کی عادی تھیں۔ ان کا اصول واضح تھا، شادی چھوٹے یا متوسط طبقے میں کر کے وقت اور عزت برباد نہیں کرنی، بلکہ شہر کے سب سے امیر، چمکتے دمکتے اور با اثر خاندانوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر لانا ہے، تاکہ بلقیس ولا کا نام اور بینک بیلنس دونوں دگنے ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا اندرونی حسد اور خباثت یہ گوارہ نہیں کرتی تھی کہ کوئی ان کے سامنے سر اٹھا کر جیے۔ وہ امیر ترین بہویں تو لانا چاہتی تھیں، لیکن ان کا ارادہ ان مغرور اور ناز و نام میں پلے خاندانوں کی بیٹیوں کو اپنے اشاروں پر نچانا اور ان کا غرور خاک میں ملانا تھا۔ ایک شام جب بلقیس ولا کے وسیع و عریض لان میں چائے کی میز سجی تھی تو بلقیس بیگم نے اپنے بڑے بیٹے دانش کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بڑے پیار سے تسبیح گھماتے ہوئے بولی، دانش بیٹا، میں نے تمہارے لیے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون آصف چودھری کی اکلوتی بیٹی عائزہ کا رشتہ دیکھا ہے۔ خاندانی لوگ ہیں، اربوں کا بزنس ہے اور ان کا لائف سٹائل ہمارے معیار کے بالکل مطابق ہے۔ میں نے آصف صاحب کی بیگم سے بات کی ہے، وہ تو ہماری شرافت اور نام سن کر فوراً تیار ہو گئیں۔ دانش نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ اپنی ماں کی اس ملمہ کاری سے بالکل بے خبر تھا اور سمجھ رہا تھا کہ ماں اس کے مستقبل کے لیے کتنی فکر مند ہے۔ بلقیس بیگم نے چائے کا گھونٹ لیا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ عائزہ جتنے بھی بڑے اور امیر گھرانے کی ہو، جب وہ اس چوکھٹ کو پار کرے گی تو بلقیس بیگم کے بنائے ہوئے اصولوں کے آگے اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ ابھی تو یہ صرف پہلا قدم تھا۔ حارث اور زہیب کے لیے بھی ان کی نظریں شہر کے دوسرے بڑے امیروں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بلقیس بیگم کا بچھایا ہوا یہ عالیشان جال اب آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جس میں شہر کے بڑے بڑے خاندانوں کی بیٹیاں آنے والی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عائزہ اور دانش کی شادی کا معرکہ سجا۔ شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کا ہال روشنیوں اور پھولوں سے مہک رہا تھا۔ آصف چودھری نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ بیگم بلقیس آف وائٹ رنگ کی انتہائی مہنگی بنارسی ساڑی پہنے، سر پر پلو جمائے، تسبیح ہاتھ میں لیے مہمانوں کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ جو بھی انہیں دیکھتا ان کی سادگی اور نورانی چہرے کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا، لیکن اس پرسکون چہرے کے پیچھے حسد کی ایک تیز آگ جل رہی تھی۔
جیسے ہی آئزہ اسٹیج پر آئی، بلقیس بیگم کی نظریں اس کے بھاری ہیرو کے سیٹ اور قیمتی لہنگے پر جم گئیں۔ آئزہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی اور تمام مہمان اسی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ بات بلقیس بیگم کو بری طرح چبھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کے گھر میں کوئی ان سے زیادہ توجہ کا مرکز بنے۔ انہوں نے اپنا پہلا وار کرنے کے لیے وقت اور موقع کا انتظار کیا۔ جیسے ہی نکاح کی رسومات ختم ہوئیں اور قریبی رشتہ دار اسٹیج پر مبارکباد دینے جمع ہوئے، بلقیس بیگم نے آصف چودھری کی بیگم کو سب کے سامنے مخاطب کیا۔ ان کا لہجہ انتہائی دھیما اور مٹھاس سے بھرا تھا، لیکن الفاظ زہر آلود تھے۔ وہ بولیں، بھابھی ماشاء اللہ، عائزہ بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن بس ایک بات دل میں آئی تو سوچا کہہ دوں۔ آپ لوگوں نے شادی کا انتظام تو بہت عالیشان کیا ہے، لیکن عائزہ کے لہنگے کا رنگ ذرا گہرا ہے۔ ہمارے خاندانی معیار کے حساب سے یہ رنگ کچھ زیادہ ہی شوخ ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسی شادیاں بہت سادگی اور وقار سے ہوتی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، امیروں کے شوق ہیں۔ سب کے سامنے یہ سن کر آصف چودھری کی بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے شرمندگی سے کہا، جی بلقیس بہن، وہ عائزہ کی پسند تھی تو۔ بلقیس بیگم نے بات کاٹتے ہوئے ایک مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے تسبیح کا دانہ گرایا۔ ارے نہیں بھابھی، میں برا نہیں منا رہی، بس اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ کی بات کی ہے۔ اب عائزہ ہمارے گھر آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ہمارے طور طریقے سیکھ ہی جائے گی۔ وہاں کھڑے دانش نے جب ماں کی یہ بات سنی تو اسے لگا کہ ماں نے کتنے اچھے طریقے سے ان کے خاندانی وقار کی بات کی ہے۔ اس کے دل میں عائزہ کے خاندان کے لیے یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ لوگ جتنے بھی امیر ہوں، ان میں اخلاق اور رکھ رکھاؤ کی کمی ہے۔ رخصتی کے بعد جب عائزہ بلقیس ولا پہنچی تو نئے گھر اور نئی زندگی کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ملمہ کاری کا وہ پردہ جو دنیا کے سامنے تھا گھر کی چار دیواری میں اتر گیا۔ بلقیس بیگم کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ عائزہ نے جب آگے بڑھ کر انتہائی ادب سے بلقیس بیگم کو سلام کیا اور ان کا ہاتھ چومنا چاہا تو بلقیس بیگم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسے انتہائی سرد نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو زور سے گھمایا اور کھڑدرے لہجے میں بولی، دیکھو عائزہ، تم اپنے باپ کے گھر میں آصف چودھری کی بیٹی ہوگی، لیکن بلقیس بیگم کا گھر ہے یہ۔ یہاں تمہاری امارت اور تمہارے نخرے نہیں چلیں گے۔ کل رات تمہاری ماں نے جو سب کے سامنے میری بات کا جواب دینے کی جرت کی تھی، وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ تم اب اس گھر کی بہو ہو، اس لیے اپنے اس امیرانہ غرور کو باہر ہی چھوڑ کر آنا۔ عائزہ یہ سن کر سن رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو عورت کل تک اتنی محبت سے بات کر رہی تھی، وہ اچانک اتنی تلخ کیسے ہو سکتی ہے۔ ابھی شادی کی پہلی صبح کا سورج بھی نہیں نکلا تھا اور بلقیس بیگم نے عائزہ کو ذہنی طور پر توڑنے کا اپنا پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ بلقیس ولا باہر سے جتنا عالیشان تھا، اندر سے تینوں بہوؤں کے لیے ایک ایسا پنجرہ بن چکا تھا جہاں ہر سانس پر پہرا تھا۔ انم کی شادی کے بعد بلقیس بیگم کے تیور مزید خطرناک ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان تینوں لڑکیوں کے خاندان شہر کے سب سے بااثر لوگ ہیں، اس لیے وہ بہوؤں کے سامنے تو محبت کا ایسا لبادہ اوڑھیں کہ فرشتے بھی دھوکہ کھا جائیں، لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ایسی چالیں چلتیں کہ بہوؤں کا دم گھٹنے لگا۔ ان کا پہلا نشانہ عائزہ ہی تھی، جو سب سے سیدھی اور خاموش طبع تھی۔ ایک شام جب دانش بزنس میٹنگ سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو بلقیس بیگم اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ دانش جیسے ہی ماں کے پاس آیا، انہوں نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں صاف کرنے کا ڈرامہ کیا۔ امی کیا ہوا، آپ اداس کیوں ہیں؟ دانش نے فکر مندی سے پوچھا۔ بلقیس بیگم نے تسبیح کو انگلیوں پر گھماتے ہوئے دھیمے اور روتی ہوئی آواز میں کہا، کچھ نہیں دانش بیٹا، بس اپنے نصیب پر رو رہی ہوں۔ آج میں نے عائزہ سے محبت سے کہا کہ بیٹا، تمہارے پاپا اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ان سے کہو کہ حارث کے نئے پروجیکٹ کے لیے جو فنڈز رک گئے ہیں اس میں تھوڑی مدد کر دیں۔ آگے سے اس نے مجھے ایسا دو ٹوک جواب دیا کہ میری روح کانپ گئی۔
کہنے لگی کہ میرے باپ کا پیسہ آپ لوگوں کے کاروبار کے لیے نہیں ہے۔ دانش، میں نے تو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کہا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ امیر گھر کی بیٹی ہمیں اتنا حقیر سمجھے گی۔ دانش کا خون کھول اٹھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ عائزہ کا باپ پہلے ہی اسے کروڑوں کی گاڑی دے چکا ہے۔ ماں کی ملمہ کاری کا جادو ایسا چلا کہ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور عائزہ پر برس پڑا۔ عائزہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن دانش نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مغرور کا طعنہ دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ملائکہ تھی، جس کا ہسپتال جانا بلقیس بیگم نے چھڑوا دیا تھا۔ حالانکہ دن بھر گھر میں قید رہتی اور بلقیس بیگم اسے باورچی خانے کے کاموں میں خوار کرتی۔ وہ جان بوجھ کر ملازمین کو ہٹا دیتی اور کہتی، بڑی ڈاکٹر بنتی تھی نا، اب ذرا خاندانی بہو بن کر دکھائے۔ ایک دن ملائکہ کے والد ڈاکٹر امجد اپنی بیٹی سے ملنے بلقیس ولا آئے۔ بلقیس بیگم نے ان کا استقبال تو بہت ہنس کر کیا، لیکن جیسے ہی چائے کی میز سجی انہوں نے اپنا زہریلا وار کیا۔ ڈاکٹر صاحب، بلقیس بیگم نے مسکرا کر تسبیح کا دانہ گرایا، ملائکہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، لیکن بس اس کی تربیت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ ہمارے خاندانی رکھ رکھاؤ میں بیٹیاں بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ اب کل کی ہی بات ہے، میں نے اسے نماز پڑھنے کہا تو آگے سے نخرے دکھانے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہسپتال کے ماحول نے اس کے مزاج کو کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا ہے۔ ڈاکٹر امجد اپنی بیٹی کی شکایت سن کر شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے ملائکہ کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ ملائکہ لاؤنج کے کونے میں کھڑی اپنی ماں جیسی ساس کی اس مکارانہ چال کو دیکھ رہی تھی، جو اتنے پیار سے اس کے اپنے باپ کے سامنے اس کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ حارث نے بھی جب یہ سنا تو اس نے ملائکہ کا جیب خرچ تک بند کر دیا تاکہ اس کا امیرانہ غرور ٹوٹ سکے۔ سب سے چھوٹا بیٹا زہیب اور اس کی بیوی انم سیاستدان کی بیٹی بلقیس بیگم کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھے۔ انم اپنے شاہانہ مزاج کی وجہ سے بلقیس بیگم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ بلقیس بیگم نے اب ایک نیا اور خوفناک کھیل شروع کیا۔ وہ انم کے سامنے عائزہ اور ملائکہ کی تعریفیں کرتی، دیکھو انم، عائزہ اور ملائکہ کتنے بڑے گھروں سے آئی ہیں، لیکن میری کتنی خدمت کرتی ہیں۔ ایک تم ہو جو چودھری حشمت کی بیٹی ہونے کا روب جھاڑتی ہو، اور پھر عائزہ اور ملائکہ کے کانوں میں انم کے خلاف زہر گھولتی کہ یہ تم دونوں کو اپنے باپ کے اقتدار کی وجہ سے نوکرانی سمجھتی ہے۔ اس طرح انہوں نے تینوں بہوؤں کے درمیان حسد اور نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی بیزار ہو گئیں اور گھر کا ماحول ایک جہنم بن گیا۔ زہیب کے سامنے بلقیس بیگم ہر وقت بلڈ پریشر لو ہونے کا ڈرامہ کرتی اور کہتی، زہیب بیٹا، انم کے باپ کا اقتدار سچ ہے، لیکن وہ اس گھر میں میری جان لے کر رہے گی۔ آج پھر اس نے مجھے دل کا دورہ پڑوانے کی کوشش کی۔ زہیب بھی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر انم کا دشمن بن گیا۔ بلقیس بیگم اب ہر رات اپنی آرام کرسی پر بیٹھ کر تسبیحات میں لیے اندر ہی اندر فتح کا جشن مناتی۔ تینوں امیر بہویں ان کے اشاروں پر ناچ رہی تھیں۔ ان کے خاندان روز ذلیل ہو رہے تھے اور تینوں بیٹے ماں کے پاؤں کی مٹی بنے ہوئے تھے۔ بلقیس ولا کی فضاؤں میں پھیلا ہوا زہر اب ابلنے لگا تھا۔ انم کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ سیاستدان کی بیٹی تھی، جس نے بچپن سے جوڑ توڑ اور چہرے کے پیچھے چھپے چہروں کو دیکھنا سیکھا تھا۔ زہیب کا روز روز کا جھگڑا اور ماں کے لیے اندھی محبت انم کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دوپہر جب بلقیس بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، انم پانی لینے کچن میں آئی۔ وہاں عائزہ پہلے سے موجود تھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ انم کو دیکھتے ہی عائزہ نے منہ پھیر لیا اور وہاں سے جانے لگی۔ انم نے آگے بڑھ کر عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور غصے سے بولی، ہاتھ چھوڑو میرا انم، تمہارے باپ کا اقتدار ہوگا تمہارے پاس، لیکن مجھے اپنی نوکرانی سمجھنا بند کرو۔ امی سچ کہتی ہیں، اقتدار کے نشے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ انم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے حیرت سے عائزہ کو دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں پوچھا، میں نے کب تمہیں نوکرانی سمجھا عائزہ؟ اور امی نے تم سے یہ کب کہا؟ عائزہ نے تڑپ کر جواب دیا، روز کہتی ہیں کہ انم تم دونوں کو حقیر سمجھتی ہے، کیونکہ تم لوگ بزنس مین اور ڈاکٹر کی بیٹیاں ہو، سیاستدان کی نہیں۔ انم کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ شطرنج کے سارے مہرے اس کی سمجھ میں آ چکے تھے۔ اس نے عائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عائزہ،
کیا تمہیں پتہ ہے کہ امی نے 2 دن پہلے میرے سامنے تمہاری اور ملائکہ کی تعریفوں کے پل باندھے تھے؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم دونوں تو پاؤں کی جوتی بن کر رہتی ہو اور میں چودھری حشمت کی بیٹی ہو کر روب جھاڑتی ہوں۔ عائشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسی لمحے ملائکہ بھی، جو ہسپتال کی نوکری چھوٹنے کے بعد اب صرف ایک سائی کی طرح گھر میں گھومتی تھی، کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ ملائکہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس کا مطلب ہے امی ہم تینوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور وہ اس گھر کی ملکہ بنی رہیں۔ انم نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور عزم سے کہا، ہاں، انہوں نے ہمارے شوہروں کو ہمارے خلاف کیا، تمہارا ہسپتال چھڑوایا، عائزہ کے باپ کی عزت اچھالی اور میرا گھر جہنم بنا دیا۔ لیکن اب یہ کھیل ختم ہوگا۔ بلقیس بیگم نے ابھی چودھری حشمت کی بیٹی کا اصل رخ نہیں دیکھا۔ اگلی شام بلقیس بیگم ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں اپنی آرام کرسی پر براجمان تھی۔ ہاتھ میں تسبیح کا دانہ گھوم رہا تھا اور چہرے پر فتح کا وہ تکبر تھا جو ان کا خاصہ بن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دانش، حارث اور زہیب تینوں یک کے بعد دیگر تھکے ہارے گھر لوٹے۔ بلقیس بیگم نے فوراً ہی اپنے مسلح اور تسبیح کو سنبھالا، چہرے پر مظلومیت طاری کی اور ہلکی سی آہ بھر کر بولی، آ گئے میرے بیٹو، بس اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے، میں تو اس گھر میں پتہ نہیں کیسے دن کاٹ رہی ہوں۔ زہیب نے فوراً ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا امی؟ پھر انم نے کچھ کہا؟ میرا خون کھول رہا ہے اب اس کی بدتمیزیوں پر۔ دانش اور حارث بھی فکر مندی سے آگے بڑھے۔ بلقیس بیگم نے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لا کر کہا، بس بیٹا، انم کہتی ہے اس گھر پر صرف اس کا حکم چلے گا اور عائزہ اور ملائکہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا، دل جیسے بیٹھنے لگا۔ بس بہت ہو گیا، زہیب غصے سے چیخ کر کھڑا ہوا، آج میں انم کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ اور نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زہیب صاحب۔ لاؤنج کے بڑے دروازے سے انم کی کڑکدار آواز گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ انم کی دائیں طرف عائزہ اور بائیں طرف ملائکہ کھڑی تھی۔ تینوں کے چہروں پر خوف یا بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک ناقابل تسخیر مضبوطی تھی۔ بیگم بلقیس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ دیکھو دانش، دیکھو حارث، یہ تینوں اب مل کر مجھے بوڑھی ماں کو ڈرا رہی ہیں۔ حارث نے غصے سے ملائکہ کو دیکھا۔ ملائکہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی امی کے سامنے اس طرح کھڑے ہونے کی؟ تمہارا جیب خرچ بند کیا تھا، لگتا ہے ابھی تمہارا غرور ٹوٹا نہیں۔ ملائکہ نے آگے بڑھ کر حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، حارث، میرا کوئی غرور نہیں تھا، میں تو صرف ایک ڈاکٹر بن کر انسانوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے کانوں میں زہر گھولا کہ میں خاندانی بہو نہیں ہوں، اور تم نے اندھے ہو کر اپنی بیوی کی عزت اچھال دی۔ عائزہ تم! دانش نے عائزہ پر چلانا چاہا، لیکن عائزہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ دانش، میرے پاپا نے تمہیں کروڑوں کی گاڑی دی، تمہارے بزنس کو سنبھالا، لیکن امی نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں نے فنڈز دینے سے منع کیا اور انہیں حقیر کہا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ زہیب نے تپ کر کہا، تم سب امی پر جھوٹے الزام لگا رہی ہو۔ انم نے آگے بڑھ کر اپنے فون کا پلے بٹن دبا دیا۔ لاؤنج میں بلقیس بیگم کی اپنی آواز گونجنے لگی۔ یہ وہ ریکارڈنگ تھی جو انم نے عائزہ اور ملائکہ کے کان بھرتے ہوئے بلقیس بیگم کی چوری چھپے بنائی تھی۔ ریکارڈنگ میں بلقیس بیگم صاف کہہ رہی تھیں، یہ عائزہ اور ملائکہ تو نوکرانیاں ہیں، تم انم ان کو ان کی اوقات یاد دلاؤ۔ اور دوسری ریکارڈنگ میں وہ عائزہ سے کہہ رہی تھی، انم تم دونوں کو اپنے باپ کے اقتدار کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھتی۔ پورے لاؤنج میں سانپ سونگھ گیا۔ دانش، حارث اور زہیب کے چہروں سے رنگ اڑ گیا، جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا، جن کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر گر چکی تھی، اور ملمہ کاری کا وہ خوبصورت نقاب اب تار تار ہو چکا تھا۔ انم نے بلقیس بیگم کے قریب جا کر ان کی گرتی ہوئی تسبیح اٹھائی، اسے میز پر رکھا اور نہایت سکون سے بولی، بلقیس بیگم، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے جن بہوؤں کو توڑ کر اس گھر پر حکومت کرنی چاہی تھی، آج انہی بہوؤں نے متحد ہو کر آپ کے اس ملمہ شدہ محل کی دیواریں گرا دی ہیں۔ تینوں بھائی شرمندگی اور پچھتاوے کی دلدل میں دھنسے اپنی بیویوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور بلقیس بیگم اپنی آرام کرسی پر اکیلی، بے بس اور شکست خوردہ بیٹھی تھی۔
लाउंज में छाई खामोशी बिल्किस बेगम के आसाब पर हथौड़े बरसा रही थी। जब रिकॉर्डिंग ने उनके मुलम्मस शुदा चेहरे को सबके सामने बेनकाब कर दिया तो कुछ पल के लिए उनकी ज़ुबान गंग हो गई। लेकिन वो बिल्किस बेगम थी, उन्हें इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम करना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटे दानिश, हारिस और ज़ुहैब शर्मिंदगी और पछतावे की तस्वीर बने सर झुकाए खड़े हैं, जबकि बहुओं की आंखों में फतह का आज़म है। बिल्किस बेगम ने फ़ौरन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा रचाने का फ़ैसला किया। उन्होंने ज़ोर से अपने सीने को थामा, आंखें ऊपर को कीं और एक लंबी दर्दनाक आह भर कर आराम कुर्सी से नीचे फर्श पर गिर गईं। अम्मी! ज़ुहैब का दिल माँ की उस हालत को देखकर तड़प उठा और वो झपट कर उनके पास पहुँचा। दानिश और हारिस भी सब कुछ भूल कर उनकी तरफ भागे। बिल्किस बेगम ने रोते हुए ज़ुहैब का हाथ झटक दिया और घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। चेहरे पर ऐसी मजलूमियत और मस्कीनी तारी थी कि कोई देखता तो समझता इनसे ज़्यादा मजलूम इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटो, मुझे माफ़ कर दो, वह हिचकियाँ लेते हुए बोली। मैं एक जाहिल और हासिद माँ हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि अमीर घरों की ये बेटियाँ मेरे बेटों को मुझसे छीन लेंगी। मुझे अपनी ममता की ऐनक से सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का छिन जाना नज़र आ रहा था। मैं अंधी हो गई थी, मुझे हसद की बीमारी लग गई थी। वो रेंगती हुई आयज़ा, मलाइका और अनम के पैरों के करीब पहुँची। मेरी बच्चियों, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ न किया तो खुदा भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बेशक मुझे इस घर के एक कोने में नौकरानी बना कर रख लो, लेकिन मुझे अपने बेटों से दूर मत करो। बिल्किस बेगम का ये पैंतरा इतना अचानक और असरअंगेज़ था कि तीनों भाइयों के दिल पिघल गए। ज़ुहैब की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने माँ को ज़बरदस्ती उठाकर कुर्सी पर बिठाया। अम्मी बस करें, आप हमसे बड़ी हैं, आप हाथ मत जोड़ें। दानिश ने आयज़ा की तरफ देखा, उसकी नज़रों में इल्तिजा थी। आयज़ा प्लीज़। अम्मी अपनी गलती मान रही हैं, माँ हैं, आखिर कब तक ये सब दिल में रखेंगे। हारिस ने भी मलाइका से कहा। मलाइका, इंसान से ही गलती होती है, अम्मी को एक और मौका दे दो। अनम ने गहरा सांस लिया। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक चाल है, लेकिन उस वक्त शौहरों के पिघलते हुए जज्बात के सामने कुछ भी कहना उनके अपने रिश्तों को ख़राब कर सकता था। आयज़ा और मलाइका ने भी मजबूरन अपने शौहरों की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली और बिल्किस बेगम को माफ़ करने का ड्रामा कबूल कर लिया। ये बिल्किस बेगम की आर्जी जीत थी। घर में बज़ाहिर अमन हो चुका था, लेकिन उनके अंदर का सांप अब पहले से ज़्यादा जहरीला हो चुका था, क्योंकि इस बार उसे सरेआम ज़िल्लत का सामना करना पड़ा था। वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी कि किस तरह इन तीनों बहुओं को, ख़ास तौर पर अनम को, ऐसी सज़ा दें कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। अब बिल्किस बेगम ने एक नया और इंतहाई ख़तरनाक तरीका अपनाया। बेटों के सामने वो दुनिया की सबसे शफीक और साबिर माँ बन जाती, जबकि इनकी पीठ के पीछे बहू का जीना इस तरह हराम करती कि कोई सबूत भी ना मिले। जब बेटी सुबह ऑफिस चले जाते तो बिल्किस बेगम का असल रुख सामने आता। वो जानबूझकर किचन में जाती और मुलाजिमीन को हटाकर आयज़ा और मलाइका को सख्त तरीन कामों पर लगा देती। मलाइका बीबी, अब तो अस्पताल की नौकरी छूट ही गई है, तो ज़रा ये पूरे घर के पर्दे उतार कर धो लो। और हाँ, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करनी, हाथ से धोना, मशीन से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती। मलाइका जब थक कर चूर हो जाती और उसके हाथों पर छाले पड़ जाते तो बिल्किस बेगम हारिस के आने से पहले खुद उसके कमरे में देसी घी की मालिश करने का ड्रामा करती, ताकि हारिस समझे कि माँ मेरी बीवी का कितना ख्याल रख रही है। आयज़ा के साथ उन्होंने जहनी अजियत का खेल शुरू किया। वो रोज़ आयज़ा के कमरे में जाती और उसकी कीमती चीज़ें, कपड़े और ज्वेलरी गायब कर देती और फिर मुलाजमीन के सामने शोर मचाती कि आयज़ा की चीज़ें चोरी हो रही हैं। जब आयज़ा परेशान होती तो वो दानिश के कान भरती। दानिश बेटा, मुझे लगता है आयज़ा का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये अपनी चीज़ें खुद छुपा कर भूल जाती है और फिर मुझ पर शक करती है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी को शक की निगाह से देखने लगा। सबसे ज़्यादा खबासत उन्होंने अनम के ख़िलाफ़ दिखाई। वो जानती थी कि अनम को ज़ुहैब की मोहब्बत पर नाज है। बिल्किस बेगम ने ज़ुहैब के खाने में हल्की मिकदार में ऐसी अद्वियात मिलाना शुरू कर दी जिससे वो चिड़चिड़ा और गुस्सीला हो जाए। जब ज़ुहैब घर आता तो बिल्किस बेगम उसके सामने कमज़ोरी का ऐसा ड्रामा करती जैसे वो मौत के मुँह में जा रही हूँ। ज़ुहैब बेटा, अनम ने आज फिर मुझे ऐसी बात कही कि मेरा दिल बंद होने लगा था।
وہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ تو ایک معمولی کلرک تھا، میرے پاپا چودھری ہیں، مجھے اس گھر سے نکال کر دم لے گی۔ بلقیس بیگم ہچکیاں لے کر روتی۔ زہیب جو ادویات اور ذہنی دباؤ سے پہلے ہی اپنے حواس میں نہیں تھا، کمرے میں جا کر انم پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ انم نے جب بھی سچ بتانے کی کوشش کی، زہیب نے اس کی ایک نہ سنی۔ بلقیس بیگم چوری چھپے یہ سب دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی اور اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر مسکراتی کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ یہ ظلم روز کا معمول بن گیا تھا۔ بہویں راتوں کو روتی تھیں اور بیٹے اپنی ماں کی مظلومیت کے سحر میں اندھے ہو کر اپنی ہی بیویوں کے جلاد بن چکے تھے۔ گھر کا ماحول کسی دوزخ سے کم نہیں تھا۔ مکافات عمل کا قانون اٹل ہے اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بلقیس بیگم کی خباثت اب اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی تھی، کیونکہ انم چودھری حشمت کی بیٹی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے اوپر اٹھنے والا ہاتھ اور اپنی عزت پر داغ کبھی نہیں۔ انم نے خاموشی سے زہیب کے خون کے ٹیسٹ کروا لیے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسے باقاعدگی سے ایسی ادویات دی جا رہی ہیں جو اس کے دماغ پر اثر کر رہی ہیں۔ انم نے عائزہ اور ملائکہ کو ساتھ ملایا اور اس بار انہوں نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ اپنے والدین کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ایک شام جب تینوں بھائی گھر لوٹے تو لاؤنج کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہاں چودھری حشمت، ڈاکٹر امجد اور عائزہ کے والد اپنے وکیلوں اور پولیس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بلقیس بیگم ہمیشہ کی طرح مسلح سے اٹھ کر ڈرامہ کرنے ہی والی تھیں کہ چودھری حشمت نے میز پر زہیب کی میڈیکل رپورٹ اور وہ ادویات پٹخ دیں جو بلقیس بیگم کے کمرے سے ملی تھی۔ بلقیس بیگم، آپ کی یہ خباثت اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گی۔ چودھری حشمت کی آواز گرجی۔ آپ نے میرے داماد کو پاگل کرنے کی کوشش کی تاکہ میری بیٹی کا گھر اجڑ جائے۔ ڈاکٹر امجد نے حارث کو تھپڑ مارا۔ شرم کرو حارث، تم نے ایک مکار عورت کے کہنے پر میری بیٹی کا کریئر تباہ کر دیا، اس کا جیب خرچ بند کیا اور اسے نوکرانی بنایا۔ عائزہ کے والد نے دانش سے کہا، ہم نے تمہیں کروڑوں کا بزنس اور گاڑی دی اور تم نے اپنی ماں کے جھوٹے ڈراموں کے پیچھے میری بیٹی کو ذہنی مریض بنا دیا۔ تینوں بہویں اپنے بیگز لے کر لاؤنج میں آ کھڑی ہوئی۔ انم نے طلاق کے کاغذات زہیب کے سامنے پھینکے۔ یہ لو زہیب، ایک ایسی ماں کے بیٹے کے ساتھ میں ایک پل نہیں رہ سکتی جو اپنی ہی اولاد کو زہر دے سکتی ہے۔ عائزہ اور ملائکہ نے بھی اپنے اپنے شوہروں کو صاف کہہ دیا کہ اب ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ بیٹے پکارتے رہ گئے، پاؤں پڑ گئے، لیکن بہوؤں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بلقیس ولا چھوڑ کر چلی گئیں۔ بہوؤں کے جاتے ہی بلقیس بیگم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چودھری حشمت کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے زہیب اور حارث کی نوکریاں ختم کر دی گئیں اور ان کے خلاف پولیس کیس درج ہو گیا۔ عائزہ کے والد نے دانش کے بزنس سے اپنی تمام سرمایہ کاری واپس لے لی اور کروڑوں کی گاڑی بھی ضبط کر لی، جس سے دانش سڑک پر آ گیا اور اس کا بزنس مٹی میں مل گیا۔ سب کچھ ہی مہینوں میں بلقیس ولا کی شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ گھر کے تمام ملازمین پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے۔ تینوں بھائی جو کبھی شہر کے امیر ترین نوجوان تھے، اب پائی پائی کو محتاج ہو چکے تھے اور عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر ان کے جوتے گھس چکے تھے۔ اب اصل انجام بلقیس بیگم کا شروع ہوا۔ زہیب، حارث اور دانش کو جب یہ احساس ہوا کہ ان کی ماں کی خباثت نے ان کی زندگی، ان کے کریئر، ان کی محبت اور ان کا مستقبل سب کچھ تباہ کر دیا ہے، تو ان کے دلوں سے ماں کا احترام ختم ہو گیا اور وہاں صرف نفرت بھر گئی۔ ایک دن بلقیس بیگم کو فالج کا شدید دورہ پڑا۔ ان کا پورا دایاں حصہ ناکارہ ہو گیا اور ان کی زبان بند ہو گئی۔ اب وہ نہ تو بول سکتی تھیں اور نہ ہی ہل سکتی تھیں۔ تینوں بیٹوں نے انہیں لاؤنج کی اسی آرام کرسی پر لا کر پھینک دیا جہاں بیٹھ کر وہ کبھی فتح کا جشن منایا کرتی تھی۔ اب کوئی ان کو پانی دینے والا بھی نہیں تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، زہیب غصے سے چلاتا اور بلقیس بیگم کی کرسی کو جھٹکا دیتا۔ تم نے مجھے زہر دیا، تم نے میری انم کو مجھ سے چھینا، کاش تم میری ماں نہ ہوتی۔ دانش اور حارث دن بھر باہر ذلیل ہو کر گھر لوٹتے اور ماں کو دیکھ کر تھوک دیتے۔ روز مرتی کیوں ہو تم؟ تمہاری وجہ سے آج ہم سڑک کے بھکاری بن گئے ہیں۔
حارث غصے سے کہتا۔ بلقیس بیگم اسی آرام کرسی پر پڑی رہتی، ان کی تسبیح فرش پر مٹی میں رول رہی تھی اور ان کی بائیں آنکھ سے مسلسل آنسو بہتے رہتے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ان کے منہ سے صرف رال ٹپکتی تھی۔ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپتی، لیکن ان کے اپنے ہی بیٹے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ وہ عالی شان بلقیس ولا اب ایک قبرستان بن چکا تھا، جہاں بلقیس بیگم اپنی ہی خباثت کے ملمع شدہ محل کے ملبے تلے دب کر اپنی ہی بیٹوں کی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے ہر روز ایک خوفناک اور عبرتناک موت مر رہی تھیں۔ وقت کا پہیہ گھما اور بلقیس بیگم کے لیے ذلت کا وہ دور شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ وہ عورت جو کبھی ریشم اور اطلس پہنتی تھی، جس کے اشارے پر درجنوں ملازمین دوڑتے تھے، اب شہر کی سڑکوں پر ایک بدبودار پاگل بھیکارن بن چکی تھی۔ ان کا ذہنی توازن پوری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ ان کا وہ ریشمی لباس اب تار تار ہو کر چیتھڑوں میں بدل چکا تھا، جس سے شدید تافون آ رہی تھی۔ بال مٹی اور جوؤں سے بھرے ہوئے جٹ بن چکے تھے اور چہرے پر ملمہ کاری کے غازے کی جگہ سیاہ مٹی اور نالی کے گندے پانی کے داغ تھے۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر، شہر کے سب سے گندے کچرے کے ڈھیر کے پاس چند آوارہ کتے کھڑے لنگڑا رہے تھے۔ اسی کچرے کے ڈھیر کے بیچوں بیچ بلقیس بیگم گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ بھوک کی شدت سے ان کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور وہ گندے سڑے ہوئے کھانے کے ٹکڑے، باسی روٹی کو بھوسی اور سڑی ہوئی سبزیوں کے گودے میں سے چن چن کر اپنے منہ میں ٹھونس رہی تھی۔ اسی لمحے وہاں سے 3 اوباش اور بھیکاری نما نوجوان گزرے۔ ان کے کپڑے میلے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں بلقیس بیگم کو دیکھ کر پچھتاوے اور نفرت کا طوفان تھا۔ یہ دانش، حارث اور زہیب تھے۔ وہ سڑکوں پر ٹھوکریں کھا کر اب اسی کچرے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بدبودار بھیکارن کو دیکھا جو کتوں کے ساتھ لڑ کر کچرے سے ہڈیاں چبا رہی تھی۔ زہیب نے غور سے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ دانش بھائی، حارث بھائی، دیکھو یہ ہماری امی ہیں۔ تینوں بھائی رک گئے۔ بلقیس بیگم نے گندے پانی سے لت پت چہرہ اٹھایا اور دھندلی آنکھوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ ان کی یادداشت کا کوئی تارا چمکا۔ انہوں نے کچرے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹوں کی طرف بڑھایا۔ ان کے منہ سے صرف ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی، بیٹا مجھے معاف کرنا۔ ان کی رال ٹپک کر کچرے پہ گر رہی تھی۔ دانش نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے اس ہاتھ کو دیکھا جس میں کبھی سونے کے کنگن ہوتے تھے، جو اب گندگی سے کالا ہو چکا تھا۔ دانش کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آیا۔ اس نے نفرت سے اپنی ماں کے چہرے پر تھوکا، تم ہماری ماں نہیں ہو، تم ایک ٹوئن ہو۔ تمہاری خیانت نے ہمیں تباہ کیا، ہماری عورتوں کو برباد کیا۔ آج تم اپنی اوقات پر آ گئی ہو، کچرا کھاؤ اور اسی کچرے میں مر جاؤ۔ دانش غصے سے چلایا۔ حارث نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور بلقیس بیگم کے سامنے پٹخ دیا۔ یہ لو، اپنی تسبیح سمجھ کر چاٹو اسے، خدا نے تمہارا یہ حال کتوں سے بھی بدتر کر دیا ہے۔ زہیب نے، جس کی زندگی بلقیس بیگم کے دیے گئے زہر نے ادمری کر دی تھی، نفرت سے قہقہا لگایا اور تینوں بھائی مڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آخر وہ تینوں بھی تو بلقیس کا خون تھے، اس جیسے ہی مفاد پرست اور بے غیرت۔ بلقیس بیگم نے رونا چاہا، لیکن ان کے حلق سے صرف کتوں جیسی غراہٹ نکلی۔ اسی لمحے ایک آوارہ کتے نے ان کے ہاتھ میں موجود سڑی ہوئی روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹا مارا اور ان کے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ بلقیس بیگم تڑپ کر کچرے کے ڈھیر پر گر گئیں۔ خون اور نالی کا گندا پانی مل کر ان کے چہرے پر بہنے لگا۔ وہ اسی گندگی کے ڈھیر پر کتوں کے درمیان بھوک، پیاس اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گئیں اور ان کا عبرتناک انجام ہو گیا۔ ان کی لاش کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور بلقیس بیگم کا وہ مکارانہ مکھوٹا ہمیشہ کے لیے مٹی اور کچرے کے نیچے دفن ہو